کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں۔ نواز شریف کی واپسی سے نگراں حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے مسلم لیگ نواز کے لیے نرم گوشہ رکھنے کا تاثر مسترد کر دیا۔ انٹرویو میں کہا کہ نواز شریف کی واپسی کے لیے ڈیل کا تاثر درست نہیں۔ نگراں حکومت کوئی بھی ایسی ڈیل کیسے کر سکتی ہے؟ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ نواز شریف واپس آ کر سیاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو انہیں قانونی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آصف زرداری ہوں، نواز شریف یا عمران خان، سب کو اپنے مقدمات کے لیے قانونی حل تلاش کرنے ہوں گے۔ قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف نے آج ساتھیوں کے ہمراہ عمرے کی سعادت حاصل کر لی۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ اطمینان ہے، ریاست بچانے کے لیے ہم نے سیاست قربان کی۔ ریاست نہ بچتی تو سیاست ویسے ہی دفن ہو جاتی۔ مخلوط حکومت میں ریاست کو بچایا، ریاست میں سیاست کی پرواہ نہیں کی۔ نواز شریف وطن واپس آئیں گے تو جلسہ ہوگا یا جیل جائیں گے؟ قائد نون لیگ کی وطن واپسی پر عوام کا ملا جلا رد عمل۔ کچھ نے جلسے کی حمایت کی تو چند افراد وطن واپسی پر گرفتاری کے حامی نظر آئے۔ غزہ پر چھٹے روز بھی اسرائیل کے وحشیانہ حملے، شہر ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ اسرائیل نے 6 دنوں میں ہزاروں بم گرا دیے۔ تازہ حملوں میں 151 فلسطینی شہید، شہداء کی تعداد 1500 کے قریب جا پہنچی۔ شہداء میں 500 کے لگ بھگ خواتین بھی شامل، 7000 کے قریب فلسطینی زخمی ہوئے۔ بمباری سے 10 اسپتال اور 48 اسکول، 10,000 مقامات تباہ۔ غزہ میں بجلی، پانی، ایندھن ناپید۔ اقوام متحدہ کے مطابق صرف غزہ میں 3.5 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے۔ ناکہ بندی کے باعث خوراک اور ادویات کی کمی شدت اختیار کر گئی۔ دمشق کے ہوائی اڈے پر اسرائیلی فوج کی بمباری، شامی فوج کا طیارہ شکن میزائل سے جوابی حملہ۔ اسرائیلی آرمی چیف نے حماس کے خلاف ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ اسرائیلی آرمی چیف نے کہا کہ حماس کو روکنے میں ناکام رہے۔ دوسری جانب حماس کا آپریشن طوفان الاقصی جاری، 1300 اسرائیلی ہلاک، 3200 زخمی۔ مرنے والوں میں 188 اسرائیلی فوجی بھی شامل۔ حماس نے تل ابیب، اسقلان، اشدور اور صدروق میں بھی راکٹ برسائے۔ حماس کے حملوں میں 22 امریکی، 17 برطانوی شہری بھی ہلاک ہوئے۔ اسرائیل میں خوف کا عالم، سڑکوں پر سناٹا، مسلح دستوں کا گشت جاری۔ حماس نے اسرائیلی خاتون اور 2 بچے رہا کر دیے۔ القسام بریگیڈ نے ویڈیو جاری کر دی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے قطر کے چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل سالم حماد عقیل کی ملاقات۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان قطر کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ پاک فوج قطر کی مسلح افواج کے ساتھ دفاع اور سلامتی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کی خواہاں ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل سالم حماد عقیل نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاک فوج کی کاوشوں کو سراہا۔ قطری چیف آف اسٹاف نے پاکستان کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ سائفر کیس میں جیل ٹرائل والی درخواست پر فیصلہ محفوظ ہے، 1-2 دن میں آ جائے گا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس، کہا کہ ٹرائل کورٹ نے اپنے حساب سے پروسیڈنگ چلانی ہے، ضمانت کا کیس الگ ہے، اس کو الگ ہی سنا جانا ہے۔ پہلے بھی کہا تھا کہ جب دلائل مکمل ہو جائیں گے 2 سے 3 دن فیصلے میں لگیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کے دلائل مکمل، اسپیشل پروسیکیوٹر رضوان عباسی نے دلائل کا آغاز کر دیا۔ ورلڈ کپ کا اہم میچ، جنوبی افریقہ نے آسٹریلیا کو 134 رنز سے شکست دے دی۔ 311 رنز کے جواب میں آسٹریلیا کی پوری ٹیم 177 پر آل آؤٹ ہو گئی۔ لکھنؤ میں کھیلے گئے میچ میں آسٹریلیا نے بولنگ کا فیصلہ کیا۔ افریقی بلے باز کوئن ڈی کاک مین آف دی میچ قرار پائے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔